آزما کے دیکھیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد کیسی آپ کی حاجت پوری ہوتی. تیسری چیز جو دعا کے لیے بتائی گئی، تین چیزیں، یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے. یہ پیکیج امام زمانہ نے ہم کو دیا جل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف. ایکسٹراڈنری نماز پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا، ہمیشہ کبھی نہیں رہے گا. رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، رزق کے آگے چلے گا، رزق اس کے پیچھے چلتا. تہجد. اور ایک بات میں روک کے بولو تو اس لحاظ سے لڑکے کے لیے بہترین دعا ہے کہ نماز پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے. اور لڑکی کا جو بہترین ٹائم ہے نا مانگنے کا، وہ کئی اوقات جب دو ٹائم ملتے ہیں، فجر کا جا تمہارے پورے نہ ہو تو نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں حاجت کی. ہر پریشانی کے لیے کوئی عمل کرنے جا رہے، کوئی پریشانی میں جا رہے، کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے، کوئی اپنے بزنس کے لیے جا رہے، آپ یعنی کوئی اینی تھنگ اگر آپ وہ پڑھے. اور پھر بے اولاد اگر ہے اس کو اولاد چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باہر تم دیکھ کے ملا رہے تھے، اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ مسجد میں بھی جاؤ نماز کے لیے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سیدھا جاؤ صف میں کھڑے رہو نماز پڑھو اور واپس آ جاؤ، نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے. مسجد میں بھی اگر آپ آؤ نماز کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کے آؤ، سر جھکا کے نماز پڑھو، واجب نماز پڑھو چلے جاؤ. نہیں، کہ جب آؤ تو سب سے ملو، بات کرو، ایک دوسرے کے پرابلمز کو سالو کرو. ہر چیز پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہو تو صرف بات کرنا نہیں ہے، لیکن ایک مومن دوسرے مومن سے ملنا ہے. ہم مسجد میں کوئی نئی نماز نہیں پڑھتے، وہی نماز پڑھتے جو گھر میں پڑھتے، لیکن حکم کیوں ہے کہ جا کے مسجد میں پڑھو؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا پرابلم کو سالو کرنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے. میں نے جس دعا کے کلمات پڑھے، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، یہ اللہ کا رسول مولا علی کو تعلیم دے رہے. مولا سے کہہ رہے ہیں کہ یا علی ان چار نعمتوں کا شکر ادا کرو. رسول مولا کے لیے نہیں کہہ رہا. جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے لیے ہوتا. مولا کو تو معلوم ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یا علی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہر روز صبح اٹھنے کے بعد کہا پہلے یہ نعمتوں کا شکر ادا کرو. پھر اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ لے. کیا پہلی نعمت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، صحت کے ساتھ پیدا کیا، کوئی چیز مجھ میں عیب نہیں آیا، تیرا شکر ہے. عزیزو بہت بڑا شکر ہے. ذرا ہم آگ اٹھا کے دیکھیں کہ لوگ کیسے کیسے بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے. دوسرا شکر الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، کسی اور امت میں پیدا نہیں کیا. اگر اللہ ابراہیم کی امت میں پیدا کرتا، عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، نوح کی امت میں پیدا کر لیتا، ہم کیا کر لیتے؟ سب سے بڑا شکر ہے کہ اللہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ریوارڈ ملا نا، وہ اہل بیت کی محبت ہے. محبت اہل بیت جس ہم کو گرانٹیڈ ملی ہے، اس لیے ہم کو احساس نہیں ہے اس کا. یقین کریں، ہم ماں باپ شیعہ تھے، دادا دادی شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہو گئے. ہم نے محنت کیا کی؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. اس جو بلیسنگ ملی ہے نا اہل بیت کی محبت، دوسروں سے پوچھو کہ محبت اہل بیت کیا ہے. آج ہم کو احساس نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے. کل آنکھ بند ہوگی تو احساس ہوگا کہ محبت اہل بیت کا آپ کو اجر کیا ملنے والا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اہل بیت کی محبت ہمارے پاس آئی. یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے، ایک ایسی رحمت ہے کہ جس کا احساس یہاں نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ بھی اسی لیے ہیں، بچے ہوئے بھی ان کی محبت کی وجہ. ورنہ آپ یقین کریں دنیا آپ کو ریز کر دے. آج صرف دعا ہے مادر حسین کی جو آج ہم موجود، ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اولانڈے والوں نے میری مجلس نے کم سنی ہے، اس لیے پانی نہیں. دنیا میں میں کہیں جاؤں سب اتنا سنے میں یوٹیوب پہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا پیتے ہیں، پانی پیتا ہوں. صلوات پڑھ محمد والے. دیکھیے نام محمد کا اثر دیکھیں آپ، کتنا بڑا اثر ہے. ہم صبح شام لیتے ہیں اللہ کے رسول کا نام. عجیب نام ہے دوستو، یہ عجیب نام. یہ وہ نام ہے، اتنی برکت ہے اس نام میں. اگر ڈیلی آپ 92 ٹائمز لینا، صرف یا محمد 5 صلوات پہلے پڑھیں یا محمد، یو اسٹارٹ یور ڈے رسول کے نام سے، اس نام سے محمد. اگر روز 5 صلوات پڑھ کے 92 ٹائمز یا محمد پڑھ کے دعا کر کے پھر 4 صلوات پڑھ کے اگر بندہ اس دن کو سٹارٹ کرے نا، تو روایتوں کا جملہ ہے کہ یہ نام کی برکت سے تمہارا دن سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے. رحمت چاہتے ہو، بلیسنگ چاہتے ہو، ہم کو ہمارے اوپر تو آ رہی اس لیے ہم کو فکر نہیں. یہ وہ نام ہے کہ تم کو یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا. یہ نام کی برکت اتنی ہے کہ اگر انسان صحیح وجہ سے دعا کرے تو ضعیفی جوانی میں بھی بدلتی نہیں بدلی. نبی یوسف کا زمانہ ہے، پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں، ایجپٹ کا بازار ہے، اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، پوری فوج ہے ساتھ، جا رہے ہیں بازار سے گزر رہے، دیکھا ان کے کانوں میں ایک ضعیف عورت کی آواز آ رہی تھی، پکار رہی تھی یوسف یوسف یوسف. یہ پرائم منسٹر ہے، وہ غریب عورت پکار رہی. یوسف پلٹے،
یہ بھی ایک میسج ہے کہ کوئی غریب پکارے تو اپنا راستہ بدلو مت. یہ بھی ایک پیغام ہے دوستو کہ اگر کوئی دروازے پہ تمہارے آ کے ہاتھوں کو پھیلا دینا تو یہ بول کے مت پلٹاؤ کہ یہ پروفیشنل ہو گیا ہے. یہاں پہ تو اتنا ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسرے سب کانٹیننٹ میں اور گلف میں سے یہ بات بہت ہوتی کہ بڑا اسٹیٹ کر دیتے مولانا یہ تو پروفیشنل ہے. کوئی اگر آ کے ہاتھ پھیلا، سگا رشتہ دار ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب مومن ہے، آ کے ہاتھ پھیلا رہا، ہم کہتے ہیں مولانا یہ تو سب سے مانگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے. اتنی آسانی سے کہہ دیتے. میں نے فونز دیکھے، لوگوں کے نام لکھے ہوئے، کہا تھا یہ اس کے فون کو آنسر نہیں کرنا ہے. آپ انصاف سے بولیے کہ ہم تو بڑے آسانی سے بولتے رہے پروفیشنل ہے، یہ بڑا یہ ہے، اس کو چھوڑ دو. ایک آ کے مانگ رہا. مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے آ کے ہاتھوں کو رکھ دے تو اس نے اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ رکھ، اس کے ہاتھ کو مت پلٹاؤ. ہم لوگوں کو بول رہے پروفیشنل، اور شام میں جا کے ہم اللہ کو بول رہے کہ اللہ پلیز فارگیو می. وہ اگر پلٹا کے کہہ دے تو بھی تو پروفیشنل ہے. نہیں، ہم اللہ کے سامنے پروفیشنل 200% پروفیشنل ہے. ہم اللہ کے سامنے کون نہیں ہے؟ ہم نہیں مانگتے جا کے. ہم کتنے گناہ کرتے ہم کو معلوم ہے. دعائے کمیل میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں، مولا ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ علی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا؟ مولا جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی دعا ایسے مانگ رہا. مولا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں علی ہو کے ایسے دعا مانگتا تو تم کو کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے مولا مانگ رہے. مولا کا طریقہ کیا تھا دعا کا کہ مولا کیسے دعا مانگے؟ دعائے کمیل کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ مولا علی کی دعا ہے جو ایکچوئل دعائے خضر ہے جو مولا نے دی ہے. اور اس کے بعد اسی دعا میں آپ انصاف سے بولیے دعا ہم ختم کیسے کرتے؟ یا سریل رضا بول. میری خواہش ہے کہ دعا اردو میں مت پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، اپنی لینگویج میں پڑھو. جب تک دعا کا مقصد نہیں معلوم ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. عربی میں دعا کوئی رٹ کے نہیں پڑھی جاتی. دعا ایک اس طرح نہیں مانگتے جیسا چاہے دعا مانگو. دعا کے مقصد کو سمجھو دعا کیا ہے. اگر دعا آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا صحیح، خالی دعائے کمیل ہر جمعرات کو پڑھنا ہے، برکت ہے. ٹھیک ہے بابا برکت ہے، لیکن سمجھو تو بول کیا رہے مولا، وہ تو سمجھو. اگر پتھر بھی سینے میں ہوگا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جس انداز سے میرے مولا نے مانگا ہے دعائے کمیل. تو اس میں کیا ہے؟ نام محمد کا اثر دیکھیں. خالی پکارا، اس آواز کے سندھ پلٹے. یوسف پلٹے، دیکھا ایک ضعیف عورت کھڑی ہوئی ہے، اولڈ لیڈی کھڑی ہوئی ہے، آنکھوں کی روشنی بالکل ختم ہو گئی، ہلکی ہلکی روشنی، ہاتھ میں لکڑی، عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ یوسف یوسف یوسف. یوسف قریب گئے اور جا کے کہا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یوسف تیرا حسن ایسا تھا کہ ہم دیوانے تھے. یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے کل دربار میں آ جانا. دوسرے دن پہنچ گئے وہ دربار میں. یوسف بیٹھے ہوئے تھے، 3,500-4,000 آدمی دربار میں. قریب آ کے کہتی ہے کہ وہی جملہ کہ خدا کی شان ہے، بادشاہ کو قیدی بنا دیا، قیدی کو حاکم بنا دیا. یوسف تیرا حسن ایسا تھا، تیرا حسن کی تعریف کرنے لگی. ایک بات میں روک کے بولوں، اگر کوئی ہماری تعریف کرا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے کیا؟ ہم اگر کوئی تعریف کرتا ہم کھڑے رہ کے بولتے ہیں ہاں بابا اور کر، اچھا لگ رہا کانوں کو. نہیں، کوئی چاہتا کہ اس کی تعریف نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا کیسا کالا پیلا کیسا. اگر کوئی بولتے یار تم بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو، بولتا یار اچھا دکھ رہا اور بولو. مسلسل ہم انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے. اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو چاہتے کہ اور تعریف کرے. مردوں میں عموماً کم ہوتا، عورتوں میں زیادہ ہوتا کہ وہاں تعریف زیادہ تو اور خوش ہوتے. یا نبی 1 سے 2 دفعہ جب تعریف کی نا اس نے کہا، یوسف نے کہا تم میری تعریف کیا کر رہی؟ کاش تو آخری نبی محمد کو دیکھ لے تو کیا کہیں گے. زلیخا کا پیریڈ اور ہمارے رسول کے پیریڈ میں 3,000 سال کا فرق ہے. ہم نے جیسے رسول کو نہیں دیکھا، ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، ہم نے دیکھا نہیں. ہمارا تو 1,400 سال کا پیریڈ، وہ 3,000 ایئرس کا پیریڈ ہے. لیکن صرف اس نام میں وہ اثر تھا کہ نام محمد صرف کانوں سے ٹکرایا، دل میں محبت آئی، فوراً جبرائیل آ گئے، آگے کہا کہ پوچھو چاہتی کیا ہے. یوسف نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ تو کہا میری ضعیفی کو جوانی میں بدلو، میری آنکھوں کی روشنی کو پلٹاؤ. 2 ڈیمانڈ کیا. تو اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ یوسف سے کہو جو ڈیمانڈ کرتی ہے ایکسپٹ کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. محبت دیکھو کیا ہے، اثر دیکھو، پاور دیکھو اس نام کا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو 14 ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لٹرلی ہم ان ناموں سے اپنی زندگی کو کیش کروائیں. دوستو اس دنیا میں دعا ان کے وسیلے سے کوئی دعا مانگتے رہے. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. کتنی عجیب دعا ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ روز صبح میں اٹھ کے یہ کہو کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا عجیب دعا ہے دوستو. تو نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا. انصاف سے بولو، اگر بندوں کے حوالے دے دیتا تو کوئی زندہ رہتا؟ کوئی نہیں رہ سکتا. اس کے بعد آخری دعا، آخری شکر سمجھے. الحمدللہ الذی 17 ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس. کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. عزیزو اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. جیسا اللہ ستار گناہوں کا ساتھ چھپاتا ہے، اور وہی ہم کو بھی پیغام دیتا ہے کہ تم بھی گناہوں کو چھپاؤ، لوگوں کی عیب کو معاشرے میں مت لاؤ.
جس دن وہ بندہ لائے گا نا اس دن اس کے ایپ کو روز محشر اللہ کھول دے گا. دعا ایک نعمت ایسی ہے، لیکن ہم دعا کو اس دعا کے انداز سے نہیں مانگتے جو انداز سے دعا مانگنا ہے. دعا کا طریقہ کہ ہم ایک سٹائل سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگار یہ دعا میری قبول. دعا کا ایک طریقہ ہے کہ دعا آپ کبھی بھی مانگو، 24 گھنٹے مانگو، 24/7 مانگتے رہو. اللہ کبھی جو ہے آپ کی آواز، ایسا نہیں کہ آپ کی آواز کو نہیں سنتا، 24/7 سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. دیکھیے وہ دنیا کا مزاج کہ آپ کسی سے دعا مانگیں، آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے پوچھیں گے مجھے یہ دو. اب وہ موڈ دیکھ کے دے گا. 10-11 بجے 12 بجے رات میں آپ کسی پیسے والے کو فون کر سکتے ہیں، کسی انسان کو فون کر کے بول سکتے ہیں بھائی میں پریشان ہوں میری مدد کرو. کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹائم دیکھ کے فون کرنا پڑتا، ٹائم دیکھ کے بات کرنا پڑتا. وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا، سوتے ہوئے مانگو دوں گا، چلتے ہوئے مانگو دوں گا. یہی کہا کہ 24 گھنٹے. اللہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ میرا بندے کا مانگنا پسند ہے. دوست انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے نا تو عزت جائے گی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو عزت ملے گی. آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ ایسا آپ کی عزت چلے جائے گی، لیکن اس کے سامنے مانگنے سے وہ کہتا ہے میں عزت کو بڑھا دوں گا. میں میرے پاس آ کے صرف مانگتے رہو. مجھے کہتا ہے مجھے بندہ وہ بہت پسند ہے جو مجھ سے مانگتا ہے. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ وہ بڑا میرے پاس آؤ، لیکن اس کے پاس ڈائریکٹ مت جاؤ، وہ معصومین کے وسیلے سے جاؤ، معصومین کے وسیلے سے جاؤ. کبھی ڈائریکٹ جانے کی، ڈائریکٹ صرف شیطان ہی کیا تھا تو شیطان مان گیا. ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرو کہ معصومین. کون سی دعا کس سے مانگنا؟ آخرت کے لیے اگر مانگنا ہے کہ میری آخرت بخیر ہو، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں یہی ہماری دنیا ہے، پوری زندگی یہی ہے. سب سے زیادہ جو اہم دعا ہے نا وہ آخرت کی ہے، یاد رکھو. اس لیے کہ یہ زندگی کا بھروسہ ہے. یہ زندگی کتنی ہے؟ 60 70 80 برس. 60 کے بعد تو سب بونس میں ہی رہتے ہیں، پھر نہیں ریٹائرمنٹ ہے. پتہ نہیں آپ کے پاس کتنے کب ہے ریٹائرمنٹ. گولف میں تو 60 کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، وہاں پہ تو پھر بونس شروع ہو گیا. جتنے دن رہ گئے 70 80 90 برس، اس کے بعد ختم ہو گیا نا زندگی. کتنے سال رہنا ہے پھر نیچے؟ اس کے بارے میں ہم نے سوچا. اللہ کا رسول کہتا ہے دعا کس سے مانگنا وہ سنیں. یہ عجیب طریقہ ہے دعا. آپ کسی سے بھی مانگے دعا قبول ہوگی، لیکن معصوم کا، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کون سی دعا کس سے مانگنا. ہم ایک سٹیج تک رہیں گے زندہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے. آخرت کے لیے ہمیشہ اچھی دعا مانگو، کہ ہمیشہ دعا کرو اپنے مجلسوں میں کہ پروردگار میری آخرت، لائف آفٹر ڈیتھ اچھی رہے. اس لیے کہ وہ سب سے بڑی زندگی ہے. وہ اتنی بڑی زندگی ہے کہ اس زندگی کے بارے میں کوئی بول ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر آج کوئی مر گیا کتنے سال رہے گا نیچے؟ 100 برس، 1000 برس، 10,000، 1 لاکھ، 1 ملین، 1 بلین، 1 ٹریلین؟ نہیں معلوم. کسی کو نہیں معلوم کہ ایک آدمی مرنے کے بعد اپنی خبر کے اندر کتنے سال رہے گا. کوئی روایت نہیں ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا. کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں. معصوم کو صرف معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ لیکن بتایا نہیں. کوئی روایت نہیں کسی معصوم سے کہ ایک آدمی مرنے کے بعد اپنی لحد میں، اپنی خبر میں کتنے سال رہے گا. 10,000، 20,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، کتنے سال؟ نوبڈی نوز. اندر رہنا ہے. وہ آخرت بخیر ہونا. پھر یہ مولا علی کا جملہ کہ اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. یہ مولا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ، وہ جو جگہ. اس کے بعد وہی علی آگے بڑھ کے کہتا ہے، دنیا کو دیکھ کے کہتا ہے کہ دنیا تیرا مزہ، تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. آپ انصاف سے بولے ہماری لائف کیا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے لائف کی؟ ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے. یہی چیز تو ملک الموت نے اللہ کے رسول سے معراج میں کہا تھا کہ جب رسول نے پوچھا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے، تو وہی اس نے پلٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حیرت انسان پہ ہوتی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے موت کو نہیں روک سکتا، پھر غرور کس بات کا ہے؟ کس بات کا تکبر ہے بابا؟ کس بات کا؟ کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں. ہماری زندگی کیا ہے؟ اب یہاں بیٹھے باہر نکلے کے ختم ہو سکتے، لیکن اس کے بعد ہمارا کتنا بڑا ایگو ہے، ہماری کتنی بڑی بگ نوس ہے، ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں. یہی کہا، یہ مولا نے کہا کہ آخرت کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے تم اگر آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر تم ظلم، اگر تمہارے اوپر کوئی کر رہا ہے تو اس کا ظلم سے بچنا چاہتے ہو، کوئی تمہارا باس، کوئی حاکم، کوئی بھی ظلم کر رہا ہے، ظلم سے بچنا ہے تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دینا. تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا تو کہا وہ میرے اور علی کے درمیان معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالم سے کیسا بدلہ لیتا، دنیا دیکھتی ہی کہ علی کیسا بدلہ لیتا. اس کے بعد کہا، تیسری چیز کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے اور تو تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اگر تم علم میں اضافہ، نالج میں اضافہ کر لینا چاہتے، یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ دعا مانگنے کے اسکول کالجز جو بچے جاتے ہیں، نالج میں علم اضافہ کرنا چاہتے، دنیا اور آخرت کی نالج، تو میرے 5ویں اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اگر تم مصیبتوں میں گھر جاؤ تو تم اگر واسطہ میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو. اور جب تم سفر پہ جاؤ تو میرے 8ویں امام کا واسطہ دو. اور کہا کہ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت کہ تم لے رہے ہو 10,000 اور
برکت ہو 1 لاکھ کی، تو رزق میں برکت چاہتے ہو، حلال رزق میں، تو کہا کہ روز 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے میرے 90 وارث کا واسطہ تقی جواد کا، اس لیے کہ آپ کا لقب جواد ہے. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے، جو کافر کو بھی دیتا مومن کو بھی دیتا، وہی صفت نوے امام کی ہے کہ وہ بے مانگے عطا کرتے. جواد کا معنی وہ ہے. تو کہا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو کہ زبردست تمہارا رزق ہو جائے، اور یہ عجیب بتایا ہوا طریقہ اللہ کے رسول کا کہ 100 ٹائمز اگر روز صلوات پڑھ کے تم نوے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو تو میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ، 10ویں امام اور 11ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ تم مصیبتوں میں گر جاؤ، موت اپنے ہاتھ کو لے کے گردن پہ رکھا، اللہ کے رسول نے رکھ کے کہا کہ اگر موت آ جائے تمہارے اوپر اور تم حق پہ ہو، اگر اس وقت تم میرے قائم کو پکارو گے تو قائم اسی وقت آ گئے. تو یہ طریقہ دیکھیں. پھر میں ایک بات روک کے بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی معصوم سے مانگو ملے گا. 14 تو بہت بڑی بات ہے، ان کے غلام فیضا خمبر سے مانگو عطا کرے، ایسا نہیں ہے کہ. لیکن یہ طریقہ بھی بتایا معصوم کا ہے کہ دعا ایک عجیب نعمت ہے، لیکن دعا مانگتے وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے مانگ رہے ہیں. اور دعا کا جو بہترین ٹائم ہے نا مانگنے کا، وہ کئی اوقات ہے. جب 2 ٹائم ملتے ہیں، فجر کا وقت سب سے اچھا وقت تہجد کا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی، یا ظہر کا وقت جب ملتا ہے، ظہر کا وقت وہ اچھا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، اور پھر آدھی رات کا. اور اس کے بعد کہا کہ اگر حاجات تمہارے پورے نہ ہو تو تم غسل کرو، صدقہ دو، صدقہ دے کے 2 رکعت نماز پڑھو، کہ نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں حاجت. اور دعا کے لیے یہ کہا گیا کہ تسبیح زہرا، تسبیح زہرا ایک گفٹ ہے ہم کو جو شہزادی کونین سے ہمارے پاس ہے. وہی تسبیح جو آپ نماز کے بعد پڑھتے. ہر پریشانی کے لیے تسبیح زہرا بہتر. کوئی عمل کرنے جا رہے، کوئی پریشانی میں جا رہے، کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے، کوئی اپنے بزنس کے لیے جا رہے، آپ یعنی کوئی اینی تھنگ اگر آپ وہ پڑھے. اور پھر بے اولاد اگر اس کو اولاد چاہیے تو نماز شب کی دعا، اس لیے کہ نماز شب میں اگر کوئی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، کیوں؟ مولا علی نے جناب عباس کو تہجد میں مانگا تھا، نماز شب میں مانگا تھا. تو اس لحاظ سے لڑکے کے لیے بہترین دعا ہے کہ نماز شب پڑھے اور اس کے لیے دعا کرے. اور لڑکی کے لیے بھی نماز شب ہے، اس لیے کہ امام حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. تو بے اولاد کے لیے کہا گیا کہ اگر نماز شب پڑھ کے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی. 3 چیزیں اور بتائی گئی. میں صرف دعا وہ چیزیں بتا رہا کہ جس چیز سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کہ ایک مقصد کوئی ایک بھی اس پہ عمل کر لینا اور آپ آزما کے دیکھیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد کیسی آپ کی حاجات پوری ہوتی. تیسری چیز جو دعا کے لیے بتائی گئی، 3 چیزیں، یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے. یہ پیکیج امام زمانہ نے ہم کو دیا، جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ زمانے کے امام کا بتایا طریقہ، اور یہ عجیب طریقہ ہے. امام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں آ جائے، پریشانی، وہ شخص جس شخص کو آگے بتایا تھا وہ اس کے سامنے موت تھی، صبح ہوتی اس کو موت آ جاتی، قتل کر دیا جاتا. تو اس کے لیے کہا کہ یہ طریقہ تہجد صلاۃ اللیل کا 3 دفعہ کا، صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل. عجیب دوستو، یہ عجیب نماز. آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھو. ہر نماز وقت پہ پڑھنے کا اجر ہے. یہ جتنا لیٹ پڑھیں گے اس کا اجر زیادہ ہے. آپ رات میں 10 بجے سو رہے، پڑھ کے سو جاؤ. 9 بجے سو رہے ہیں، بستر پہ جا رہے ہیں، 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، کوئی حرج نہیں. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو. 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. بٹ ایکسٹراڈنری نماز. نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں، ہمیشہ کبھی نہیں رہے گا. رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، رزق کے آگے چلے گا. رزق اس کے پیچھے چلتا ہے. تہجد. اور ایک بات میں روک کے بول، ہم تو ایام محرم میں ہے نا، ایام اعزاء ہے. آخری جو وصیت ہے امام حسین کی، آخری وصیت، انہیں پورا گھر لوٹ گیا، بچے شہید ذبح ہو گئے. چوتھے امام کے پاس آ کے سلام بھیج دیا، بہن سے رخصت ہو گئے، بالکل خیمے کے دروازے کے پاس پہنچے، بہن کو سینے سے لگایا، شہزادی کو ماتا چوما. شہزادی رو رہی تھی. وصیتیں کر کے آخری وصیت کیا کی؟ بہن مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اب آپ اس کا اندازہ لگاؤ کہ مظلوم امام کی. اس سال بامبے میں نے بتایا پورا بامبے پڑھا، لاکھوں آدمی نے اس نماز کو پڑھا. ایٹ لیسٹ میں نے کہا کہ آج کے دن پڑھ لو شام غریبہ. شام غریبہ کی حسین کی وصیت ہے، آخری وصیت کہ مجھے تہجد میں نہیں بھولنا. اگر ریئلی ہم امام حسین کے لیے کچھ کرنا چاہتے، ریئلی وانٹ ٹو گیو سم گفٹ، تو یہ گفٹ دیتا ہوں کہ پہچان بتائی گئی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. عجیب جملہ ہے. اسی مظلوم امام کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے رزق کا پرابلم ہے اور نماز شب پڑھتا ہے. عجیب بات ہے. تہجد مومن کی پہچان. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ اورلینڈو میں تہجد پڑھ، اس میں 3 چیزیں اور ملتی ہیں. اس میں آپ کی لائف بڑھتی ہے، لائف کا اسپین بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی لائف 60 ایئرس کی، آپ 80 ایئرس ہو جائیں گے. اور یہ نماز ایک ایسی ہے دعاؤں کے لیے کہ اس میں رزق، ہر بیماری سے آپ انسان، اولاد، رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، سٹریس کے لیے، آنے والی بیماریوں کے لیے، ہر پریشانی کے لیے. یعنی کل آپ کے پاس مثال کے طور پہ آج رات میں آپ بیمار ہونے والے، مثال کے طور پہ آپ بیماری سے بچ جاتے ہیں. کوئی بڑا ایک میجر آپ کے اوپر کوئی سیٹ بیک ہونے والا ہے، خدا نہ خاصا آج رات میں ایک بڑی بیماری آنے والی ہے، میں نہیں بولتا نا، آپ آج رات میں بچ جائیں گے. ہر چیز بچے گی. کیوں؟ اب اس کے ریزنز بتائے گئے. ایج کیسا بڑھتی؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی نماز ایسی ہے جس میں آپ نام لے کے کہتے ہیں اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر. آپ کو معلوم چوتھے امام 4000 نام لیتے تھے. 4000.
آپ 10 نام لو 20 نام لو, اس میں ایک جملہ کہہ دو کہ اگر آج جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو ثواب پہنچے. آپ جتنے نام لیں گے, مثال کے طور پہ آپ نے اورلینڈو میں کہا کہ اللہم اغفر آغا خوئی, مثال دے رہا ہوں, اللہم اغفر آغا خمینی آپ نے کہا, علماء مرجعوں کا نام ضرور لینا اس میں, اس لیے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. آپ کہتے ہیں اللہم اغفر علامہ ہلی, مثال کے طور پہ آپ نے کہا, آپ نے جیسے ہی کہا, آپ نے یہاں کہا اللہم اغفر آغا خمینی کہا, جیسے ہی کہا وہ تو وہاں خم میں, آپ نے یہاں کہا کن فیکن کا معاملہ, جیسی آپ کی زبان سے کلمات نکلے, روایت کا جملہ 70,000 رحمت کے فرشتے, 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچتے, اور پہنچ کے ان کو بتایا جاتا کہ وہ پوچھتا ہے مردہ کے رحمت آئی کیسے, تو بتایا جاتا ہے کہ اورلینڈو میں فلاں مومن نے تیرے لیے یہ نماز شب پڑھ کے تیرے لیے دعا کی. تو اس کے بعد اللہ اس ڈسٹینس کو ختم کرتا, ڈسٹینس کو ختم کر کے ان کو اس مومن کو بتاتا, یہ مومن کا چہرہ دیکھتے, چہرہ دیکھ کے وہ صاحب مردہ صاحب خبر وہاں سے ہاتھوں اٹھا کے دعا دیتا کہ پروردگار اس نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی, اس نے میرے لیے رحمت کی دعا کی, اب تو اس کے اوپر رحمت کو بھیجا. اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, تم نے ایک کے اوپر احسان کیا تو پلٹ کے اللہ تمہارے اوپر احسان کرے گا. یہ جتنے مرحومین ہیں تمہاری زندگی کی دعا کرتے, اس لیے کہ جتنے سال زندہ رہے گا وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. اسی لیے آپ کی زندگی کو بڑھانا ہے تو نماز بہتری. اورلینڈو میں اور زندہ رہنا چاہتے, میں تو چاہتا ماشاءاللہ آپ لوگ 100 برس, میں نہیں بول رہا بابا, میں تو چاہتا کہ آپ رہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, مومن کو زندہ رہنا ہے. آپ اچھا آپ بولیں گے یار اتنی زندگی کی دعا کیوں کر رہے. ابو ذر الغفاری کے میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, کیسی شخصیت ہے ابو ذر الغفاری, 9 درجے کا ایمان, مولا کی محبت کا اینڈ بتایا. سلمان کے بعد وہی تھے سب سے بڑے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سچے تھے. ایک بات معلوم ہو گئی کہ علی والا سچا ہوتا ہے, علی والا جھوٹ نہیں بولتا. سب سے بڑی بات یہ جو صفت ہے نا مولا کے چاہنے والے کی, وہ ایک آنےسٹ ہونا. اسی لیے مولا کہتے ہیں ذرا ڈیل تو کر کے دیکھو, پتا چلتا کتنا مومن ہے. سمجھ رہے آپ, بڑا مومن بن رہا ہے, ڈیلنگز تو کر کے دیکھو, معلوم ہوتا کتنا بڑا مومن ہے. ایک سیکنڈ میں پہچانے جاتا. تبارک ابو ذر اتنا بڑا جوان بیٹے کا انتقال ہوا. بیٹا ابو ذر کا لحد میں لٹایا, خبر بند کی, ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا تیرے پاس زندگی حرام ہے, میری زندگی ختم ہو گئی, بالکل زندگی میں مزہ نہیں, بیٹا میں زندہ رہنا چاہتا صرف اس لیے کہ اس کی عبادت کروں. کیا بات بولا, آپ سمجھ رہے کیا محبت ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اس لیے زندہ رہنا چاہتا, اور کچھ دن رہ کے عبادت کر لوں. تو آپ دیکھیں عبادت میں کتنا مزہ ہے. اس کے بعد ایک چیز زندگی بڑھتی ہے, اس سے رزق بڑھتا. اور جو بہترین چیز ہے نماز شب وہ یہ کہ آپ نے مثال کے طور پہ آج سے لے کے 10 سال تک نماز پڑھی, 10 ایئرس, اور آپ کا انتقال ہوا, جانا تو ہے نا 10 سال کے بعد انتقال ہوا. 10 سال کے بعد بیٹے نے لے جا کے خبر میں لٹا دیا لحد میں, لحد بند ہو گئی. ظاہری طور پہ تو بالکل اندھیرا, ایئر ٹائٹ اندر سے, لیکن جیسے وہ شخص پہنچے گا وہاں پہ اندر ہر طرف اندھیرا ہوگا, لیکن فوراً فرشتے آنے سے پہلے اندھیرا ختم ہو کے نور آ جائے گا. تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے گا نور, تو کہا یہ 10 سال اس نے نمازیں پڑھی تھی, اللہ اس کو خوبصورت شکل بنا کے نیچے بھیج دے گا اور ان کے چہروں سے نور نکلے گا. سب سے پہلی چیز اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے, روشنی کے لیے یہ بہترین ہے. مرنے کے بعد روشنی نہیں, کہا کہ جو شخص زندگی میں بھی نماز شب پڑھتا اللہ اس کی زندگی میں روشنی کر دیتا. اچھا روشنی کے لیے اور ایک چیز بتا دوں, 118 مرتبہ روز یا زہرا پڑھو, یا زہرا, بی بی کا یہ نام, بی بی کا یہ نام زہرا کے معنی نور کے ہیں. اگر شہزادی کونین کی کوئی یہ نام پڑھے اپنی زندگی میں, روز ایک تصویر پڑھے, یا زہرا یا زہرا یا زہرا, تو اس کی زندگی سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. میں نے پھر کوئی ایسا پرابلم نہیں آتا. لڑکیوں کا نام زہرا رکھو, وہ لڑکیوں کی زندگی میں بڑی روشنی ہوتی. بی بی کے یہ نام سے, یہ نام یہ کہ یہ مادر حسین کا نام ہے, اور زندگی میں اگر روشنی چاہتے, اپنی لائف میں روشنی چاہتے, پرابلمز کو دور کرنا چاہتے, تو یا زہرا سے بہتر کوئی نام نہیں. یا فاطمہ تو بہت بڑا نام ہے, یا زہرا روشنی کے لیے بہت اچھا ہے. تو نماز شب میں یہ فائدہ. دوسری چیز ہے زیارت عاشورہ, یہ زمانے کا امام کا بتایا 3 چیزوں کا طریقہ, نماز شب, زیارت عاشورہ, زیارت جامعہ. زیارت عاشورہ کے بارے میں یہ کہا کہ پہچان بتائی گئی مومن کی کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھے گا. زیارت عاشورہ کسی مقصد کے لیے پڑھے. اب کل جمعرات آ رہی ہے, یہ جمعرات سے 24 سفر سے, محرم سے, اگر کوئی شخص 20 سفر تک, چہلم تک, روز زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین پڑھے, تو اس سے 2 چیزوں کا فائدہ. ایک ہو سکتا ہے کہ امام سے زیارت بھی ہو جائے. مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ زیارت اربعین پڑھے روز 40 تک, وہ بھی ایک پہچان 11ویں امام کا طریقہ بتایا ہوا. عاشورہ اور اربعین یہ ایک ایسی زیارت ہے دوستو کہ 1 سال کا اگر پروٹیکشن چاہتے ہیں نیکسٹ ایئر عاشورے تک, کہ آپ کو کوئی ایسا میجر ڈیزیز نہ آئے, کوئی میجر ایشو نہ آئے, کوئی پرابلم نہ آئے, کوئی تکلیف نہ ہو, اگر آپ اس چیز سے ریئلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک شیلڈ ہے جو آپ کو گھیر لے گی 1 سال تک. لیکن یہ سب چیزیں تو ہیں, ہم پورے عمل کریں, نماز شب پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو, اربعین